سے پہلی جو تربیت کرنی ہے بچوں کو، اس بات کی تربیت کرنی ہے، یاد رکھو تیرا معبود ایک ہے، معبود حقیقی ایک ہے، جس کی عبادت کی جائے گی، جس کی پوجا کی جائے گی، جس کے سامنے سر نگو کیا جائے گا، وہ ایک ہے۔ اس کے علاوہ کسی کے سامنے سر نگو نہیں کیا جائے گا۔ سجدہ حق ہے اللہ کا، اللہ کی کیا جائے گا۔ رکوع حق ہے اللہ کا، اللہ کے سامنے کیا جائے گا۔ قیام حق اللہ کا ہے، اللہ کے لیے کیا جائے گا، کسی نبی کے لیے نہیں، ولی کے لیے نہیں، پیر کے لیے نہیں، بزرگ کے لیے نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کی نصیحت کو جو ہے یہ کیا ہے، حضرت لقمان نے شروعات کی تھی، کہا تھا یا بنیہ، اے میرے لخت جگر۔ یہ دیکھیے انداز بھی ہے، پیارا انداز ہے۔ جو ہوتا ہے کہ ماں باپ جب نصیحت کر رہے ہو، آپ کی زبان میں مٹھاس ہو، آپ کی زبان میں پیار ہو، بچہ کو لگے کہ میرا باپ میرا مخلص ہے، مجھ سے خلوص ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں ایک اچھا انسان بنوں۔ یہی ایک درد ہے جس کے تعلق سے وہ ایسی بات کر رہا ہے۔ آپ کو ناس ماننا چاہیے، جس میں اپنے ساتھ میں کہتا ہوں کہ بچوں کو پڑھائیں تو آپ کے زبان کے اندر وہ مٹھاس ہونی چاہیے کہ بچہ سمجھے، کیا بچہ ماں مانتے بھی ہے تو بچہ اس کو جو ہے ظاہر حلال سمجھے، وہ سمجھے کہ گرچہ یہ مال ہے لیکن وہ مال ہمارے لیے یہ دوا ہے، دعا ہے، یہ سمجھے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت لقمان کہتے ہیں یا بنیہ، اے میرے لخت جگر، لا تشرک باللہ، اے میرے لخت جگر شرک مت کرنا۔ شرک بہت بڑا ظلم ہے، نہ ظلم بڑا عظیم، بہت بڑا ظلم ہے۔ کہا سب سے پہلے دعوت دے رہے ہیں یا بنیہ لا تشرک باللہ، اے میرے بچے شرک مت کرنا۔ شرک ظلم ہے، اللہ کا کھاتے ہو، اللہ کا پیتے ہو، اللہ کے زمین میں رہتے ہو، اللہ کے لیے سے سانس لیتے ہو، آگے بعد کسی اور کرو گے، کسی اور کا سب سر ٹکو گے۔ یہ کیا ہے جس کو تم اللہ کے نام ذبح کرتے ہو، یہ مرغی جس کو تم اللہ کے نام ذبح کرتے ہو، یہ پہلے سے کس نے کیا ہے، کس نے اس کو کھلایا پلایا ہے، کس نے اس پر ورزش کی ہے، کس نے اس پر جان پھونکا ہے۔ اس اللہ کے دیے ہوئے کو اللہ کے نام ذبح کرو گے۔ یہ اللہ کہتا ہے یا بنیہ، اے میرے بیٹے کب شرک مت کرنا، بہت بڑا ظلم ہے، یہ اللہ کی بڑائی ہے۔ اللہ کے ہوتے ہوئے کسی اور پکارا جائے، اللہ کے رہتے ہوئے کسی اور سے مانگا جائے، کیا اللہ تعالیٰ آپ کا جو اللہ نکما ہے، کیا اللہ کا آپ کا اللہ بہرا ہے، گنگا ہے، سننا نہیں ہے، کیا اللہ پر نکما ہے دوسروں کی ذات مانگ رہے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ نہیں ہے، کنگال ہے، فقیر ہے، اللہ تعالیٰ اسے مانگتے ہیں جو کسی سے مانگ رہے ہیں۔ اے میرے بیٹے کسی اور سے مت مانگنا، کسی اور کے در ہائی مت دینا، کسی اور کا سواری مت بننا، اللہ سے مانگنا۔ جب یہ مانگنا ہو اذا استعنت فاستعن باللہ، یا سألت فاسأل اللہ، جب تم مدد مانگنا ہو اللہ سے مانگنا، یا سوال کرنا اللہ سے سوال کرنا۔ اللہ تعالیٰ کیا کمی کس چیز کی ہے، اللہ کے لیے باتیں ہیں، اللہ کے حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے جب بنا آدم، اے آدم کے بیٹے، اگر پورے کے پورے انسان، جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی حیوان ہیں، سب ایک بازار میں جمع ہو جائیں، اور سب مجھ سے جس کو جو مانگنا ہے مانگے، میں سب کو دے دوں، پھر بھی میرے خزانے میں تھوڑی بھی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ کا خزانہ وہ ہے، مجھے تبھی حدیث ہے، اللہ کا اتنا بڑا ہے، اس کے رہتے ہوئے کسی اور سے مانگو، کتنی بڑی نادانی ہے۔ آج مسلمانوں کا بڑا طبقہ ہے، کہہ سکتا ہوں بڑا طبقہ، 60% سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو قبروں کو طواف کرتے ہیں، قبروں میں سر پٹکتے ہیں، قبروں سے مارتے ہیں، جس سے نکالنے کے لیے نبی بھیجے گئے تھے۔ اسی پوجا سے، اسی پرستش سے، اللہ سے مانگنے سے نکالنے کے لیے نبی بھیجے گئے تھے۔ نبی کیوں آئے تھے؟ نبی کا آنے مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کا عادی بنایا جائے، حکم بنایا جائے، بتایا جائے کہ اللہ کی عبادت شرک ہے۔ میں ایک سب سے پہلی دعوت دے رہے ہیں، یہی دعوت حضرت یعقوب نے دی تھی۔ قرآن کہتا ہے یاد کرو اس وقت کو حضرت یعقوب بوڑھے ہو گئے تھے، مرنے وقت قریب آ گیا تھا، مرنے کے قریب آ گیا تھا، اپنے بیٹوں سے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، پوچھتے ہیں ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹو بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یعقوب نبی ہے، اللہ کے پیغمبر ہیں، اعلیٰ درجے کے پیغمبر ہیں،
بہت اونچا مقام ہے، لیکن وہ ڈر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد بت کی پوجا شروع کر دے، میرے مرنے کے بعد میری اولاد قبروں کے سامنے ماتھے کو جھکائے۔ یہ ماتھا اللہ نے بلند کیا تھا تاکہ یہ صرف اللہ کے سامنے جھکے، اس کے پیاروں کے سامنے جھک جائے۔ اس لیے حضرت یعقوب ڈر رہے تھے اور کہا تھا ما تعبدون من بعدی، اے میرے بچوں بتاؤ میرے بعد کس کی بات کرو گے؟ بیٹوں نے کہا تھا میرے ابو ڈرنے کی بات نہیں ہے، آپ ڈرے نہیں، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم اسماعیل الہ واحدہ، اے میرے ڈرنے کی بات نہیں ہے، ہم آپ کے معبود اور آپ کے باپ اور آپ کے باپ کے باپ دادا کے معبود کی عبادت کریں گے، اللہ کی بات کریں گے، ہدایت نہیں بات کریں گے۔ ابراہیم نے کہا تھا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تعالیٰ مجھے بھی میری اولاد کو بچا بتوں کی بات سے۔ دعا کر رہے ہیں، معلوم ہوا کہ سب سے پہلی چیز دعوت دینی ہے، اسے دعوت دینی ہے کہ اے لوگوں ایک اللہ کی بات کرنا، شرک مت کرنا، شرک لا تشرک باللہ ان قتلت او حرقت، جلنا گوارا کرنا، قتل گوارا کرنا، شرک مت کرنا۔ اے لوگوں، حضرت ابو درداء کہتے ہیں میرے حبیب نے میری وصیت کی تھی، میرے خلیل نے وصیت کی تھی، کہا تھا اے ابو درداء کٹ جانا گوارا کرنا، اگر تمہیں کوئی کاٹ رہا ہے، تمہیں ذبح کر رہا ہے، ذبح ہو جانا، تو تمہیں آگ میں ڈال رہا ہے، اس جرم میں کہ تم اللہ کی بات کرتے ہو، اس جرم میں تو جل جانا، کبھی بھی کسی حال میں شرک مت کرنا۔ سب سے پہلی دعوت یہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت لقمان کی دوسری تصویر بیان کر رہے ہیں کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ،